وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 579، آیت نمبر 102، حصہ دوم. آج کا موضوع کیا اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 102. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہو علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. وہو اللطیف، وہ نہایت لطیف ہے، خبیر، خبردار ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس بصیرت، تحقیق تمہارے رب کی طرف سے. فمن ابصرا، جس نے دیکھ لیا. فلنفسہ، تو وہ اپنے لیے فائدہ ہوگا، اس کا اپنا فائدہ ہے. ومن عمی، اور جس نے اس کو نہ دیکھا. فعلیہا، تو اس کا نقصان جو ہے، جو اندھا رہا. ومن عمی، جو اندھا رہا. فعلیہا، تو اس کا نقصان اسی کو اٹھانا پڑے گا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم نے مختلف طریقوں سے بار بار دلائل بیان کرتے ہیں. وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم سمجھداروں کے لیے وضاحت کر دیں. اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کیجئے، آپ جو وحی
کی گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوا اس کے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھجوایا ہے، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نشانیاں گنوائی تھیں اس کا تقریباً تتمہ ہے، اور اس پہ ایک پورا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ روشنی تو آ گئی، دلائل تو آ گئے، قد جاءکم بصائر من ربکم، آج کی ہم نے آیت نمبر 104 میں پڑھا ہے نا کہ تمہارے پاس بصیرت آ گئی، بصائر۔ دیکھیں، بصیرت ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے۔ بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں، اور دل کی آنکھوں سے جو روشنی آتی ہے یا سمجھ جو ہوتی ہے، دل کی روشنی آپ کہہ لیں تو وہ اس کو بصیرت کہا جاتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی بصیرت، دل کی روشنی کو بصارت کہا جاتا ہے، بصیرت کہا جاتا ہے، اس کو بصارت، اس کو بصیرت۔ اور یہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہم نے اسی سورہ مبارکہ میں پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے پڑھا تھا نا اس میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت یعنی باطنی حقیقتیں کھول کے بیان کر دیں۔ اسی طرح سامعین کرام، یہ باطنی حقیقتیں ہیں، یہ سمجھداری کی باتیں ہیں، اور دل کی روشنی اگر کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ان مضامین میں سبق ہے۔ دل کے کانوں سے اگر کوئی سنے تو اس کو اس میں سمجھ آ جانے والی باتیں ہیں، اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تمام 11 نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان کی ہیں، اس کو یعنی دیکھ کے آدمی کوئی سبق حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ ایک تو ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے، اور ایک اس کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں ہوتا تھا، اب بھی شاید ہو بہت سے اسکولوں میں، رٹا سسٹم ہوتا تھا۔ ہم لوگ رٹا لگاتے تھے، مضمون کو سمجھتے نہیں تھے، اور بغیر سوچے سمجھے جو ہے بس وہ رٹا لگاتے تھے۔ تو آج کل بھی 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، رٹا سسٹم موجود ہے۔ بہت کم بچے ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں یا یہ وہ، تو عام طور پہ رٹا سسٹم چلتا ہے، بچے رٹ لیتے ہیں۔ اور ہمیں خود یاد ہے، میں خود رٹا لگایا کرتا تھا بعض مضامینوں کا، اور کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتے تھے تو رٹا لگانا پڑتا تھا۔ تو رٹا لگانا الگ بات ہے، یعنی آپ ایک مضمون کو پڑھ لیں، بنا سوچے سمجھے پڑھ لیں، وہ الگ بات ہے، اور سوچ سمجھ لیں اس پہ، اور اس میں مواد بھی ایسا ہو کہ سوچ سمجھ کا ہو۔ تو ان مضامین میں سوچ سمجھ کا یعنی مضامین یہ سوچ سمجھ کے لیے بصائر اللہ تعالیٰ نے پڑھا، قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ اس میں سمجھنے کا کافی مضامین ہے۔ قد جاءکم بصائر، بصیرت، بصائر جمع ہے بصیرت کی، اور یعنی بہت سے دلائل آپ کو دیے ہیں، اور دلیل دی جاتی ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ دلیل ہے، یہ سمجھ لو، یہ دلیل ہے، یہ سمجھ لو۔ تو یہ دلائل اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایک ہوتی ہے مثال ہوتی ہے، لیکن یہاں مثالیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کی۔ یہ 11 جو یعنی میں نے آپ کو گنوائے تھے نا ابھی جو ہم نے پڑھے تھے، تو اس میں 11 حقائق ہیں، دلائل ہیں کہ دیکھو، یہ دیکھو میری قدرت اور میری ربوبیت، میری قدرت اور میری ربوبیت، میری قدرت اور میری ربوبیت۔ تو اب اس میں جو آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ایک بات جو پہلی 102 نمبر آیت ہے، اس میں ایک مدعا ہے بنیادی طور پہ، اور وہ سارا ہمارے دین کا خلاصہ ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے، جو مدعا بیان ہو رہا ہے
وہ ہمارے سارے دین کا خلاصہ ہے. وہ ان ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے تو تم اسی کی بندگی اختیار کر لو. اور یہ بات میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبادت کا مطلب کیا ہے. اور وہو علی کل شیء وکیل میں مضمون یہ ہے کہ ہر چیز کا کارساز ہے، نگہبان، کفالت، یہ سارے وکیل کے مطلب ہیں صاحب کرام. وکیل اس جگہ وکیل کا یہی مطلب ہے کہ دیکھیں کفالت، نگہبانی اور کارسازی. کارساز اللہ ہے، نگہبان اللہ ہے، تمہارا کفیل اللہ ہے، ہر چیز کا کفیل اللہ ہے، ہر چیز کا نگہبان اللہ ہے. علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا کارساز، یعنی جس کی جو حاجت ہے وہ پورا کرنے والا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں سامعین کرام، ہماری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور ہر وہ چیز تمہیں دے دی جو تم نے مانگی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی کل ما سألتموہ، جو تم نے مانگا وہ میں نے تمہیں دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ بس ہم جو مانگیں وہ ہمیں دے دے، نہیں، ہماری جو ضروریات تھیں وہ تمام ضروریات اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کر دیں ایک اس روئے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے. آپ دیکھ لیں جس وقت تک گاڑیاں نہیں بنی تھیں تو پیٹرول نہیں تھا، بھاپ کے انجن آپ نے سنا ہوگا، بھاپ کے انجن چلا کرتے تھے، بھاپ سے جو ہے توانائی پیدا ہوتی تھی. پھر تیل اللہ تعالیٰ نے یعنی زمین میں چھپا تیل وہ ظاہر ہو گیا. اب یہ تو اللہ نے کیا ہے، لیکن جب ضرورت پڑی، اور یہ تیل ابھی سے تو نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنے ہزاروں سالوں سے نیچے موجود ہے، ابھی ڈسکور ہم اسے کر رہے ہیں. تیل ہے، گیس کی ضرورت نہیں تھی. مجھے یاد ہے کہ ہم یعنی میں 60s کی بات کر رہا ہوں، 62 63 گیس تھی نہیں، ہمارے ملک میں بھی نہیں تھی 60s میں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ساری دنیا میں نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا کر دی. اور مجھے یاد ہے ہمارے محلے میں، سارے محلے میں ابھی تو 60 اور مطلب یہ ہے کہ 60 تو 40 اور 20 60 سال تو ہو گئے اسے. تو ویسے میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ وہ کوئلہ جلاتے تھے اور لکڑی پہ کھانا پکتا تھا. لکڑی کے یعنی انگیٹھیاں تھیں، چولہے تھے، کوئلہ تھا. اور ابھی بھی گاؤں میں آپ دیکھیں اپلے استعمال ہوتے ہیں، اپلے. تو لیکن جو چیز اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو دیکھ کے ہمارے سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اسی 60 کی بات تھی کہ ماربل کا کوئی تصور نہیں تھا، یعنی ہمارے عام طور پہ ویسے تو ماربل موجود تھا لیکن عام نہیں تھا. آج ہر گھر میں جو ہے تقریباً ماربل لگا ہوا ہے، گرینائٹ ہے، ٹائل ہے. یا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بھی اور پھر انسان بھی اس کو دیکھ کے جو ہے اپنی چیزیں بنا رہا ہے. تو یہ وکیل، کفالت، کفیل ہے. اور اس میں ایک زبردست دلیل ہے سامنے کا کہ آپ رب کے سامنے سر جھکا دیں. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. صبح جو ہے، آج صبح ہی کئی واقعہ ہے سامنے کرام. میں صبح اٹھا تو ناشتہ کچن میں گیا، ناشتہ وغیرہ انتظام یہ ہو رہا تھا. تو ایک چڑیا کا بچہ تھا جو بھی بچہ تھا. اب وہ پرواز کے قابل نہیں تھا، اڑ سکتا تھا لیکن تھوڑا اونچائی پہ نہیں اڑ سکتا تھا. اب اونچائی سے نیچے آ گیا وہ زمین پہ، اور اس کے ماں باپ جو تھے چی 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 ایسے شور، آپ نے کبھی سنا ہوگا نا، شور مچاتے تھے. کبھی ادھر ہوتا، یعنی چھوٹا سا صحن تھا ہمارا، کبھی ادھر ہوتا ہماری یعنی آمد کی وجہ سے.
کبھی ادھر اٹھ جاتا، تھوڑا سا پھدک کے نا ادھر ہو جاتا، ادھر ہو جاتا، ماں باپ اس کے پریشان تھے اور اس کی نگرانی کر رہے تھے، وکیل کفیل تھے، اس کے ماں باپ اس کے کفیل تھے۔ آج کی بات ہے یہ آج جو ہے 1 تاریخ ہے جولائی کی 2020، تو وہ میں دیکھ رہا تھا اور میں ماں باپ کی، اس کے ماں باپ کی پریشانی کا اندازہ میں لگا رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھو ایک چڑیا کا بچہ، چڑیا جو ہے اپنے بچے کے لیے اتنا پریشان ہے، چیڑا اور چڑیا وہ دونوں جوڑا ہوتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں یہ پھر سکا کہ دیکھو ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کفالت، اس کی کارسازی ہمارے لیے۔ میں ماں کے پیٹ میں تھا، میں ذاتی طور پہ ماں کے پیٹ میں تھا، تو وہ ساری میری انجینئرنگ ماں کے پیٹ میں ہوئی، آنکھیں اور یہ کان اور یہ ناک اور یہ ناک نقشہ جو بھی ہے، آپ کو معلوم ہے یہ تو پوری ایک میڈیکل سائنسز پہ ہے نا، انسانیت جو میڈیکل آپ یعنی اتنی دقیق ہے، گہری ہے اور پیچیدہ ہے کہ آج تو ہر ایک، پہلے تو MBBS ڈاکٹر ہوتے تھے، مجھے یاد ہے پہلے 70s کی بات ہے، میں 70 یا اس طرح 68 پشاور میں جاتا تھا اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہاں ایک ڈاکٹر تھا، راستے میں ایک ڈاکٹر پڑھتا تھا پشاور کے، تو وہ MBBS اور اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ FSC کی ڈگری بھی لگائی ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں تو یہ اسپیشلائزیشن اتنی تو نہیں تھی، مجھے یاد ہے ہمارے مردان میں ڈاکٹر ہوتا تھا بس MBBS بڑا بڑا لکھتے تھے، بس MBBS یہ تو بعد میں پھر اسپیشلائزیشن شروع ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وکالت کی میں بات کر رہا ہوں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا کفیل ہے، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے اور ہماری ضروریات سے آگاہ بھی ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے نا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ سبحان اللہ، میں نے انسان کو بنایا ہے، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کا نفس اسے کیا کیا وسوسہ ڈالتا ہے، اور میں تو اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ مضمون اصل میں سامعین کرام میرے لیے ہے اور آپ کے لیے۔ ہم نے ہی اپنے رب کی ربوبیت سے عملی طور پہ کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، ہم نے ہی اس کو نظر انداز کر دیا ہے، ہم اسے رب نہیں مانتے عام طور پہ۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہ خالق و کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، اسی کے سامنے سر جھکا دو۔ وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا وہ نگہبان بھی ہے، کفالت کرنے والا بھی ہے، کارساز بھی ہے۔ تو وہ میں آپ کو اپنی وہ بتا رہا تھا انسان کے بارے میں، اس کی کفالت کے بارے میں یعنی ماں کے پیٹ کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا اور ساری جو ہے اس نے میرا سٹرکچر اور میرا ناک نقشہ، اور آپ دیکھیں ہر انسان کی شکل مختلف ہے، 8 ارب انسان ہے، کسی کا تھمبنیل دوسرے سے نہیں ملتا، انگوٹھے کا نشان، ڈی این اے آپ دیکھ لیں، آج کل ڈی این اے آ گیا ہے، ڈی این اے یعنی ڈی این اے میں آپ کی جو ساری سٹوری ہے وہ ڈی این اے میں ہوتی ہے۔ اور ماں کے پیٹ میں مجھے 9 مہینے تک ایک جراثیم سے مجھے ترقی دے کے مجھے ایک کامل بچہ بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ باہر آتا ہے بالکل برابر ہوتا ہے، اور اپنے سائز اور وغیرہ 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 کر کے
وہ بچہ باہر آ جاتا ہے. اب باہر آ کے فوراً اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ناف کے ساتھ تو اس کا تعلق کٹ گیا. ماں کے پیٹ میں تو ناف کے ذریعے اس کو غذا دی جا رہی تھی، اور ماں اب یہاں آ کے اس کا منہ کھل گیا. پہلے تو منہ بند ہوتا ہے نا، تو ماں کے پیٹ میں تو اچھا، جب یہاں آ کے منہ کھل گیا، اس کا آنکھیں کھل گئی، منہ کھل گیا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لاحق ہو گئی، تو ماں کے پہلی جو ضرورت تھی اس کی غذا تھی. اب آپ دیکھیں کہ دودھ کی جو نہریں بہائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے سینے میں، تو وہ کس نے بہائی ہیں؟ یہ کفیل ہے، وہ وکیل ہے، نگہبان ہے، کارساز ہے ہمارے لیے. دیکھیں یہ رب ہے، رب کی خصوصیات ہوتی ہیں. پھر اس کو بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ دیکھیں بچہ آہستہ 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 بڑھتا رہتا ہے. اس میں یہ طاقت اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں انسان نے کتنی چیزیں بنائی ہیں، لیکن اس میں بڑھنے کی اور یعنی خاصیت نہیں ہوتی. کوئی بھی آپ مشین بنا لیں، کوئی بھی چیز بنا لیں، ایک تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتی. جیسے ہم میں روح ہے، تو ہم تو مشینیں بناتے ہیں نا، لیکن وہ بڑھتی تو نہیں ہے، اسی طرح رہتی ہے. 100 سال بعد بھی اسی طرح رہتی ہے. لیکن انسان کا بچہ آپ دیکھیں آہستہ آہستہ اس کو بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، جوانی آتی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ خالق کل شیء نے بنایا ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کی ربوبیت کرنے والا ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ آنکھیں چرا نہیں سکتے اپنے رب سے، اللہ سے. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. اس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے، اور وہ تمہاری ضروریات کا کفیل بھی ہے. پھر ساری زندگی انسان جو بھی ہو، چاہے کافر ہو، مشرک ہو، ہر ایک کی جو ضروریات ہے وہ پورا کرنے والا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہر ایک کی رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے، چاہے وہ اس کی ربوبیت سے انکار کرے یا نہ کرے. جو رب کے ماننے والے ہیں اور جو رب کو نہیں مانتے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دینے کا ذمہ لیتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. ہر ایک، یعنی یہ تو انسان ہے، بلکہ کوئی کیڑے ہیں، جراثیم ہیں، سب جو ہے آپ دیکھ لیں. تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وکیل پہ میں بات کر رہا ہوں، ہر چیز کا کفیل ہے، نگہبان ہے، کارسازی اس کے ذمے ہے. تو دیکھیں اللہ سے منہ موڑنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے نا صاحب الکرام. یعنی اسی ایک آیت پہ آپ اپنا فوکس کریں نا، کہ یہ آیت اس کو ایسا سمجھیں کہ گویا یہ آپ کی، اور میں بھی ایسے ہی کروں گا، میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں، آپ بھی ایسے جانیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نازل فرمائی ہے. اس میں میرے لیے مضمون جو ہے وہ میرے لیے، میری ذات کے لیے. اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ تو اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے تو باہر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے شریک کیوں بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ سے ہم نے منہ کیوں موڑ لیا ہے. اور اس میں ایک بات اور بھی ہے سامنے کرام، یعنی چلتے چلتے میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر ہم نے اللہ سے، اللہ کی ربوبیت سے منہ موڑ لیا اور اللہ کی دائرہ بندگی میں شامل نہیں ہوئے، اس کے بندوں میں ہم اپنے آپ کو داخل نہ کیا، وَأَدْخِلْنَا فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنی رحمت، جو خصوصی رحمت ہے، وہ ہم سے ہٹ جائے گی. ایک تو عمومی رحمت ہے، اور وہ موت تک رہتی ہے، یعنی رہتی ہے، وہ تو ہم اس کے بندے ہیں، وہ رہتی ہے. ایک خصوصی رحمت ہے، اگر ہم اس کی بات مان لیں گے، اس کو اپنا رب تسلیم کر لیں گے، اس کو اپنا معبود، مقصود اور محبوب بنا لیں گے،
تو ہم اس کے خصوصی رحمت کے دائرہ کار میں آ جائیں گے. پھر اللہ تعالی ہمارا سب کچھ ہوگا. من لہ المولا فلہ الکل، جو مولا کا ہو گیا اس کے لیے سب کچھ ہے. وہ آتا ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. تو وفا تو اصل میں اللہ سے ہے بنیادی طور پہ، لیکن اللہ سے وفا کے لیے پھر ایک بندے کو چننا ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا پیغمبر ہے، ہمارے لیے محمد رسول اللہ ہے. ان سے ہم نے وفا کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، ان کی دعوت پر لبیک کہنا ہے اور ان سے وفا کرنی ہے. تو جب ہم وفا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا. یہ مضمون جاری ہے سامنے کرام، لیکن وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. ترجمہ سنا دیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے بس اسی کی بندگی کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.